بڑائی پر بڑائی ہو رہی ہے، یہاں رب کی بڑائی ہو رہی ہے۔ بڑائی پر بڑائی ہو رہی ہے، یہاں رب کی بڑائی ہو رہی ہے۔ غم اصغر میں آنسو بہ رہے ہیں، نگاہوں کی صفائی ہو رہی ہے۔ بڑائی پر بڑائی ہو رہی ہے، یہاں رب کی بڑائی ہو رہی ہے۔ غم اصغر میں آنسو بہ رہے ہیں، نگاہوں کی صفائی ہو رہی ہے۔ نبی کے دشمنوں کی قبر ہی سے پٹائی پر پٹائی ہو رہی ہے۔ اور احمد بھائی نعت پڑھ رہے تھے تو مصرع ذہن میں آیا، یہ نبی کی نعت پڑھتے جا رہے ہیں، ان کی کمائی پر کمائی ہو رہی ہے۔ بہت اچھا پڑھا انہوں نے، اور آپ بہت اچھے ہیں، جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہے۔ ہمارا مہمان خطیب الہند ناصر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ نعمان اختر صاحب قبلہ فائق الجمالی نوادہ بہار، جتنے کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو کہیں نہیں جانا ہے، سامنے آ کر بیٹھ جائیں ادب و احترام کے ساتھ۔ جو لوگ سڑکوں پر کرسیاں لگائے بیٹھے ہیں، اگر میری بات ان کو بری نہ لگے اور اگر اپنے مہمان کی عزت آپ چاہتے ہیں، مہمان کو عزت دینا چاہتے ہیں، تو یہاں سامنے آ جائیں۔ علامہ نعمان اختر صاحب بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور بہت اچھے عالم ہیں، بڑا عمدہ بیان ہوتا ہے۔ آپ محظوظ ہوں گے، مبارکباد پیش کریں گے اراکین کمیٹی کو کہ الحمدللہ ایسا عمدہ خطیب جو نہ اور ساری باتیں کرتے ہیں بلکہ اللہ رسول کے ذکر کو آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ سماعت کرتے ہیں۔ آئیے استقبال کریں نعروں سے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور وہ لوگ اپنے نبی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ علامہ نعمان اختر صاحب قبلہ فائق الجمالی کا نوادہ بہار کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر! اور بلند آواز سے تھوڑی سی بلندی آتا کر دیں، اور تاکہ یہ لگے کہ حضرت نے جو سفر کیا ہے وہ سفر ختم ہو کر آپ کے محبتوں کا ہار اپنے گلے میں ڈال کر یہاں سے حضرت جب جائیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو کہ ہم گئے تھے پرووا، وہاں کے لوگوں نے بڑی محنت سے ہماری تقریب کو سماعت کیا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ نعمان اختر صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت! ایک کے بعد کوئی رکنا نہیں چاہتا، جو رک جائیں یہ ان کی محبت ہے۔ اگر آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، بلانے والوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی مجھ کو بلایا ہوگا۔ سعد اللہ پور اور اس کے قرب و مضافات سے کئی دعوتیں اس فقیر تک پہنچی، مگر مصروفیات کے کاروبار کو جب میں نے کسی اور بازار میں سجا دیا تو ادھر آنے سے معذرت تھی۔ آج حسن اتفاق کی میری حاضری ہوئی اور آپ سے ملاقات کی سعادت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ تقریر میں کرتا ہوں، بزرگوں کے کرم سے بہت اچھی تقریر کرتا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کو لینا ہے کہ آپ کتنا اچھا سنتے ہیں، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب قیام کا وقت ہوتا ہے میری قوم سجدے میں چلی جاتی ہے، اور جب سجدے کا وقت ہوتا ہے میری قوم مصلی دیکھنا تک پسند نہیں کرتی ہے۔ آپ یاد رکھیے، قیام کے وقت سجدہ ہوگا، سجدے کے وقت رکوع ہوگا، رکوع کے وقت میں قیام ہوگا، نیت کے وقت میں تحمید ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مگر نماز نہیں ہوگی۔ نماز اسی وقت ہوگی جس کو جو ترتیب ہے اسی ترتیب میں ادا کیا جائے۔ جماعت اہل سنت کے کئی معتبر مستند باوقار شخصیتیں منبر نور پر اپنے علمی تنتنہ و تمطراق اور فکری جاہ و جلال کے ساتھ اپنی موجودگی سے میری خطابت کے وجود کو پشت پناہی کا سامان دے رہی ہے۔ شورائے کرام کے لب و لہجے کو آپ نے اپنی سماعت کے حوالے کیا اور مشام فکر و نظر کو معطر بھی کیا۔ عزیز گرامی، اندلیب گلشن مدینہ حضرت ضیاء یزدانی، یہ آپ ہی کی آبادی کا ایک مسکراتا ہوا پھول ہے جس کے ترنم کی مہک سے ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری تک، متھرا سے منالی تک، بنگال کی کھاڑی سے لے کر دلی کی راجدھانی تک روشن ہے۔ وہ تشریف رکھتے ہیں، مجھ سے پیشتر آپ نے اندلیب گلشن مدینہ حضرت احمد الفتاح کو سماعت کیا۔ سنجیدگی میں قیامت کا پاکپن لیے ہوئے تھے وہ۔ اللہ
اسلام کے ان نعت خوانان کی فکر و نظر کی زلفوں کو ہمیشہ باد صبا کنگھی بن کر مشاطی کا سامان دے۔ نقیب اہل سنت شہزادہ شعر و ادب حضرت مولانا نوشاد صاحب جی ہاشم صاحب، ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ میرا اختلاف رہتا ہے، اللہ کرے آج سے کوئی اختلاف نہ ہو۔ ہاشم صاحب کی بہت خوبصورت نقابت، ان کی نقابت کے تعلق سے ہندوستان کا کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ جلدی کیجئے، قلت وقت کی شکایت ہے۔ آپ نے ان کی نقابت سے مات کیا۔ حضور قاضی شریعت منبر نور پر دعاؤں کا سائبان بن کر مجھ کو حوصلوں کی زندگی دینے والے ہیں۔ جو لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں، ہر خطیب کا اپنا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے، اپنا ایک موڈ ہوتا ہے، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ہم آپ کے مزاج میں ڈھل کر بولیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ مجھ کو آپ نے بلایا ہے کچھ سوچ کر، آپ میرے مزاج پر ڈھل کر سنیے تاکہ ہم کچھ آپ تک پہنچا سکیں۔ جو لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور ذرا جی لگا کر بولے یا رسول اللہ، اور تڑپ کر کہیں یا حبیب اللہ۔ حضرات ترنم ہمارے پاس مگر وقت نے اجازت دیا اور حالات کے رخ کو میں نے سمجھ لیا تو شاید اس سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے۔ ضیاء یزدانی صاحب کو پکڑ کر رکھیے گا، وہ ہلنے نہیں پائے، گھر قریب ہوتا ہے تو وہ ہل جاتے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ ملاقات فرمائے۔ آج خوب اچھی طرح سنیے گا میری گفتگو۔ اپنے گھر سے نکلیے، محلے کا جائزہ لیجیے۔ محلے کا جائزہ لینے کے بعد اگر اللہ نے آپ کے دیکھنے کی صلاحیت کو وسعت بخشی ہو، محلے سے نکل کر پورے علاقے کا سروے کیجیے۔ علاقے سے نکل کر پورے ضلع کا جائزہ لیجیے۔ ضلع کی سرحد و سیما کو ماپتے ہوئے آپ اپنے صوبے کی حالات پر نظر رکھیے۔ اگر آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ہو تو ہندوستان کی حالت کو دیکھیے، اور ہندوستان کی سرحد و سیما سے نکل کر پوری دنیا کا جائزہ لیجیے۔ اس وقت اگر کسی قوم کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے تو وہ میری قوم کے بیٹے ہیں۔ اگر کسی کے سر کو دھڑ سے الگ کرنے کی کوشش پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں کر رہی ہیں، وہ میری قوم کے بیٹوں کا سر ہے۔ اگر امریکہ کے واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے گوری چمڑی کے لوگ کسی مذہب سے کھل کر اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ میرا مذہب ہے، مذہب اسلام۔ اگر چائنا کی سرزمین پر دیوارِ قہقہا میں بیٹھ کر چھوٹے قد کے لوگ اپنے طور پر بڑی سوچ پیش کرنے کے بعد اسلام کو مٹانے کا پلان بنا رہے ہیں تو وہ منظم پلان بنا کر سامنے آ رہے ہیں۔ خوب اچھی طرح میری گفتگو سنیے۔ 1 گھنٹہ آپ مجھ کو دے دیجئے، 1 گھنٹہ آپ کا مجھ کو مل جائے، پھر انشاءاللہ دعا سلام اور رخصتی کا ہنگامہ بھی شروع ہوگا۔ منبر نور پر وہ چہرے بیٹھے ہیں جو دن کے اجالوں میں مسلک اہل سنت و جماعت کے لیے آفتاب کا اجالا ہے، رات کی تاریکی میں مسلک اعلیٰ حضرت کی کرنیں ہیں۔ ان کی دعاؤں کی پگڈنڈیوں پر چل کر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پوری دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، اسلام کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں کٹورے دینا چاہتی ہے، اسلام کے بیٹوں کو بھیک منگوں کا کٹورا دے کر شہروں کی سڑکوں کے کنارے کھڑا کر دیا جائے تاکہ یہ قوم بھیک مانگے۔
اگر کسی قوم کے پیالوں سے بوٹیاں چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ میری قوم ہے. اگر کسی قوم کو روٹی کا محتاج بنانے کا پلان ہے تو وہ میری قوم کے بیٹے ہیں. پوری دنیا چاہتی ہے کہ کیسے اسلام کے بیٹوں کو بھیک منگا بنا دیا جائے, کیسے اسلام کے بیٹوں کو محتاج بنا دیا جائے. مگر اس سے پہلے کہ میں آپ سے اپنی بات مکمل رکھوں, یہیں پر رک کر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا مل کر بھی جو سوچ رہی ہے انشاءاللہ وہ سوچ کبھی پوری نہیں ہوگی. ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ. کبھی اس کی سوچ پوری نہیں ہوگی. اگر وہ ہمارے ہاتھوں میں کٹورے دے کر چاہتی ہے کہ اسلام مٹ جائے تو یہ بے وقوفوں کی سوچ ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے روٹی چھین لی جائے گی اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا تو یہ اس کی نادانی ہے. اس لیے کہ اسلام کبھی پیسوں کے بل پر آگے نہیں بڑھا ہے. اسلام کبھی دولت کی کھنک کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھا ہے. اسلام کبھی سکوں کی چمک کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھا ہے. اسلام کبھی امریکہ کے ڈالر اور سعودیہ کے ریال پر آگے نہیں بڑھا ہے. اسلام کبھی سونے اور چاندی کی چمک کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھا ہے. ارے اسلام گوشت کی بوٹیوں سے آگے نہیں بڑھا ہے. اسلام مصطفیٰ کی سوکھی روٹیوں سے آگے بڑھا ہے. اسلام مصطفیٰ کی فقیری سے آگے بڑھا ہے. اسلام مصطفیٰ کے اس پیٹ پر بدھے ہوئے پتھر سے آگے بڑھا ہے کہ اسلام اس وقت سے چلا ہے مدینے سے. اسلام اس وقت سے چلا ہے مکے سے جب اسلام کے ماننے والوں کے پاس دولت نہیں تھی, جب پیسے نہیں تھے, جب سوکھی روٹیوں کا انتظام بھی بڑی مشکلوں سے ہو رہا تھا. آپ کو اسلام کی تاریخ کا وہ پنہ معلوم ہوگا. آقا نے 40 سال کی پاکیزہ عمر شریف میں نبوت کا اعلان کیا تھا. 40 سال کے مصطفیٰ ہیں. فاران کی چوٹی سے دنیائے انسانیت کے سب سے بڑے خطیب بن کر پوری دنیا کو دعوت فلاح دیا ہے. اے پتھروں کی پوجا کرنے والوں, کدھر ہو ادھر آؤ. اے اللہ کو اچھا کے آگے اپنی بندگی کی زمین کو جھکانے والوں, کہاں ہو ادھر آؤ. اے یہوس و یعوق کو اپنا معبود بنا کر اپنی انسانیت کی پیشانی کو شرمسار کرنے والوں, کہاں ہو ادھر آؤ. مصطفیٰ نے جب آواز دیا تھا فاران کی چوٹی سے, پورا عرب امت آیا تھا, قریش کا ہر گھر نکال آیا تھا. ہر گھر سے یہی آواز آ رہی تھی, چلو وہ عبداللہ کا بیٹا محمد بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے. وہ محمد بلا رہا ہے جس کی بات میں کبھی کسی نے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے سب آ گئے تھے اور ایسے موقع پر آمنہ کے لال عبداللہ کے جگر گوشے اور عبدالمطلب کے پوتے نے بڑی تاریخی گفتگو کیا تھا. میں پہاڑ کے اوپر ہوں, میں دائیں بھی دیکھتا ہوں اور بائیں بھی دیکھتا ہوں, میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اے پہاڑ کی اس طرف رہنے والوں, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ادھر ایک لشکر جرار ہے, ادھر ایک بہت بڑی دشمن کی فوج تیار ہے جو تمہاری آبادی کو تباہ کر دے گی, جو تمہارے بیٹوں کی گردنیں اڑا کر رکھ دے گی. ایک ایسی فوج ہے جو تیری بیٹیوں کو تباہ کر دے گی. ایک ایسی فوج ہے جو عرب کی, جو تیرے قبیلے کو کا نام و نشان مٹا دے گی. سب نے کہا تھا اے محمد تیرا بچپن لاجواب ہے, اے محمد تیرا لڑکپن لاجواب ہے, اے محمد تیری گبرو جوانی لاجواب ہے. تو نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے, سچائی تیری زبان کی ادا ہے. جھوٹ ترس کر رہ گیا کہ مصطفیٰ بولے, اے مصطفیٰ تیری ادا لاجواب ہے, اے محمد تیرا کیریکٹر لاجواب ہے, اے محمد تیری ادا لاجواب ہے. تو نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں کہا. تو مصطفیٰ نے تاریخی تیور میں بیان کیا تھا کہ جس طریقے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر فوج ہے اور تم مان رہے ہو, اسی طریقے سے میں کہتا ہوں لات کو مت مانو, منات کو مت مانو, عزا کو مت مانو, یغوث کو مت مانو. پتھروں کو اپنا معبود مت بناؤ, اسے معبود بناؤ جس نے پتھروں کو بھی پیدا کیا ہے. اسے معبود بناؤ جس نے شمس کو بھی پیدا کیا ہے. اسے معبود بناؤ جس نے آگ کو بھی پیدا کیا ہے. توجہ چاہو ملائکہ فرمائیے 40 سال کی عمر میں
پورا مجمع بولے کتنے سال کی عمر میں؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر شریف میں آقا نے نبوت کا اعلان کیا. اہل علم کی توجہ، خطا ہو عطا ہو جائے. 40 سال پوری زندگی اور لائف میرے آقا کی 63 سال. 40 سال مصطفیٰ کی زندگی کے جو مکے میں گزرے کوئی مخالف نہیں، کوئی مخالف نہیں. بچپن سے لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، بچوں سے بچوں کی لڑائی، جوانوں سے جوانوں کی لڑائی، مگر جس عمر میں لوگ لوگوں کی برائی کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کی وہ زندگی بھی لاجواب. 40 سال کی زندگی میرے آقا کی خاموش رہی، کسی نے نبی کی مخالفت نہیں کیا، مگر جب 40 سال کی عمر میں اعلان کیا سب مخالف ہو گئے، سب مخالف ہو گئے. اختلاف کا طوفان کھڑا ہو گیا، مخالفتوں کا ہنگامہ ہو گیا. سب مخالف ہیں، سب مخالف ہیں. اور مخالفت ایسی کہ آقا کے پائے نبوت کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا. مخالفت ایسی کہ آقا کی پیٹھ پر اوجھڑیاں ڈالی گئی. مخالفت ایسی راستے میں کانٹے بچھائے گئے. مخالفت ایسی کہ جب آقا کے سر مبارک پر گندگی ڈالی گئی تو آقا گھر آئے تو فاطمہ چھوٹی ہے، اپنے بابا کے سر کو دھوتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے کہ میرے ابا نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو اتنا ستاتے ہیں. ایسے موقع پر بھی مصطفیٰ نے اپنی پیاری بیٹی کو جو صبر کا جوہر دیا تھا، فرماتے ہیں مصطفیٰ بیٹی فاطمہ رو مت، کوئی رہے نہ رہے اللہ تو میرا ہے، اللہ تو میرا ہے. جب طائف کی بادیوں میں اوباشوں نے پتھروں سے میرے آقا کے قدوم محمد الرسول کو لہو لہان کیا تھا، تاریخ پڑھو، اتہاس کے پنوں کو الٹ کر دیکھو، تمہیں احساس ہوگا کہ اسلام کتنی مشکلوں سے چل کر ہمارے پاس آیا ہے، اسلام کتنی مشقتوں سے نکل کر ہمارے پاس آیا ہے. بستروں پر سو کر نہیں آیا ہے اسلام، آرام دہ تکیے پر لیٹ کر نہیں آیا ہے اسلام، پھولوں کے سیٹ پر سو کر نہیں چلا ہے یہ اسلام. جب احد کی وادی میں آقا کی نبوت کے تاج شہید ہوئے ہیں تب ہمیں اسلام ملا ہے. جب حضرت بلال حبشی کے سینے پر کرنے کرنے پتھر رکھے گئے پھر بھی بلال حبشی نے اللہ احد کا نعرہ لگایا ہے تب ہمیں اسلام ملا ہے. جب حضرت خبیب نے سولی کو چوما ہے تب ہمیں اسلام ملا ہے. جب سیدنا صدیق اکبر نے خلافت علی منہاج النبوۃ کا تاج زرعی اپنے سر پر سجا کر آقا کے مشن کو مدینے کی گھاٹی سے قیصر و کسریٰ کے دربار تک پہنچایا ہے تب ہمیں اسلام ملا ہے. میں جملے دے رہا ہوں، ہر جملے میں مکمل ایک کتاب چھپی ہوئی ہے جس بات کی گارنٹی میں خود لے رہا ہوں. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. کسی کا ہاتھ چھوٹا نہ رہے. تمہیں کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہے، تمہیں علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ ہے، تمہیں علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے، تمہیں عباس کے حوصلوں کا واسطہ ہے، تمہیں زینب کی چادر تکبیر کا واسطہ ہے، تمہیں عابد کے سجدوں کے تقدس کی لکیر کا واسطہ ہے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا نبی اللہ. میں تاریخی جملوں کو آپ کے سین و فکر کی چادر میں گلبوٹوں کی طرح اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیسے چلا یہ اسلام، کیسے بڑھا یہ اسلام، آرام کے بستر پر سو کر نہیں چلا. جب امیر المومنین خلیفۃ الاسلام والمسلمین حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے کردار کی پیشانی پر عدل کا جھومر سجایا ہے تب آگے بڑھا یہ اسلام. جب سیدنا عثمان غنی نے شرم و حیا کی ایک نئی کتاب لکھی ہے تب آگے بڑھا یہ اسلام. جب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ غالب حضرت علی ابن ابی طالب نے تنہا شجاعت کا، امامت کا، قیادت کا لوہا بنواتے ہوئے تنہا مرحب کو پچھاڑا بھی ہے اور اکیلا باب خیبر کو اٹھانا بھی ہے تب آگے بڑھا یہ اسلام. تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان اہل بیت.
اور تمہیں اسلام کی کہانی سناتا ہوں. جب حجنین نے شہادت کا رنگ پیش کیا ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے. جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ و افتاء کی داغ پھیل ڈالی ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے. جب امام مالک نے مدینے کی گلیوں میں چہرے پہ کالک پوتوانا گدھے پر بیٹھنا پسند کیا ہے مگر نبی کی عظمت کو لٹنے نہیں دیا ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے. جب مصر کی گلیوں میں حضرت امام شافعی نے دیوانہ وار مستانہ وار یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں تب اسلام آگے بڑھا ہے. جب امام احمد بن حنبل نے 28 سال تک ویتاؤٹ کیپ اینڈ ویتاؤٹ بریک اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے ہیں مگر قرآن کی عظمت کو لٹنے نہیں دیا ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے. اور جب پیرے پیرا اشارہ کروں اور سبحان اللہ بولیے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. جب پیرے پیرا میرے میرا شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی پیروں کا پیر پیر دستگیر روشن نویر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے ہرے ہرے پتے چبائے مگر کن بزن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کیا ہے تب آگے بڑھا یہ اسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. جب غریب نواز میں جب ہم غریبوں کے غریب نواز میں راجپوتانہ کے مرکز اجمیر پر رائے پتھورا کی طاقت کو مٹایا ہے اور انا ساگر کو کٹورے میں بلایا ہے تب آگے بڑھا یہ اسلام. جب خواجہ قطب الدین نے قطبیت کی چادر اوڑھی ہے جب محبوب الہی نے محبوبیت کا لباس زیبتن کیا ہے جب حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی نے تصوف کے ایوان میں ملفوظات کی شمع روشن کیا ہے جب کلیئر کے صابر نے صبر کی ایک نئی کہانی لکھا ہے جب حضرت داتا گنج بخش ہلیری نے اپنی عظمت کا لوہا منوایا ہے جب حضرت ابو علی شاہ قلندر نے قلندری جھولا استعمال کیا ہے جب کچھوچا کے مخدوم نے اشرفیت کے جلوے بکھیرے ہیں جب بہار کے شیخ شرفا نے 1700 کتابیں تحقیق و تدقیق کے میدان میں لکھی ہے جب بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر ہم سنیوں کے امام احمد رضا نے تنہا نزدیت کا تنہا وہابیت کا تنہا قادیانیت کا تنہا شیعیت کا تنہا عالیت کا تنہا الہام و بے دینی کے خلاف یہ کہہ کر مورچہ کھولا یہ کہہ کر لڑائی لیا کہ دل کے رضا ہے خنجر ہے خوخار برقبار آدھا سے کہہ تو خیر منائے نشر کرے تب آگے بڑھا ہے یہ اسلام. نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت. 40 سال میں مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا. کتنے سال میں؟ میری طرف دیکھیے ابھی مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. 40 سال میں آقا نے نبوت کا اعلان کیا. میں آپ سے باتیں کروں گا. 63 سال پوری زندگی, 40 سال کوئی مخالفت نہیں ہوئی. نبوت کا اعلان کیا اور رب کی وحدانیت کا جب جھنڈا لہرایا مخالفت شروع ہو گئی. اسی مخالفت کے ماحول میں مکے میں 13 سال رہے مصطفیٰ. کتنے سال رہے؟ ذرا بولتے رہیے. کتنے سال رہے؟ 13 سال. 13 سال تک اسی ماحول میں مصطفیٰ رہے. نقیب اہل سنت کی فکر و نظر کی پاکیزہ توجہات کو اپنے جملوں کی طرف کھینچوں. 40 سال ادھر, 13 سال ادھر. ایک جملہ دے رہا ہوں, اگر اچھا لگے تو ہر کوئی سبحان اللہ بول دینا. ایک جملہ دے رہا ہوں. 13 سال نبوت کے اعلان کے بعد مصطفیٰ مکے میں رہے. ظلم پر ظلم ہوتا رہا, پتھر پر پتھر برسائے جاتے رہے. مصطفیٰ جان رحمت کے حدود مدد لزوم کو خون سے تربتر کر دیا گیا. روٹیوں پہ پہرے لگا دیے گئے, کھانے پینے پر پابندی لگا دی گئی. ظلم پر ظلم, مگر جملے کو قبول کرنا, مگر تاریخ کا کوئی بھی پنہ ایسا نہیں ہے اور مورخ کے قلم کے نیر کی نکلی ہوئی روشنائی نے کہ
کہیں ایسی کوئی کہانی نہیں سنایا کہ مصطفیٰ ظلم پر ظلم سہتے رہے ہو مگر کسی کو مارا بھی ہو؟ اس جملے پر تو بول دینا چاہیے، یہ جملے پر تو اور مسکرا کر بولنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ ارے مارنا تو دور کی بات، تلوار اٹھانا تو دور کی بات، ظلم و ستم کے خلاف نیزے کا استعمال کرنا تو دور کی بات، میرے مصطفیٰ کا پنجہ دکھلانا تو دور کی بات، انگلی تک نہیں دکھایا۔ اگر محبت سے زور سے بولو سبحان اللہ تو ایک بات اچھی بتا دو، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اب کہیں پر نقیب اہل سنت کی توجہ، آپ کی نقابت کے زیر بن کو میری خطابت کے جملوں میں انتظار ہے کہ وہ زیر و بن کی آواز کیا سامنے آتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، 13 سال تک ظلم پر ظلم سہتے رہے مصطفیٰ، پتھر پہ پتھر کھاتے رہے مصطفیٰ، مگر مارنا تو دور کی چیز کسی کو انگلی تک نہیں دکھایا، مگر دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ نبی مجبور تھے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی پاورلیس تھے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی کمزور تھے، کوئی یہ نہیں سمجھ لے کہ نبی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر سوال کرنے والا سوال کرے تو اس کی بےہودگی کے گریبان کو پکڑ کر اپنی خوشخدگی کے 2 تماچے اس کے چہرے پہ رسید کر دو کہ نادان تم نے نبی کو مجبور کہا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ جس نبی نے اور محبت سے تو ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کے جواب دے دو کہ جس نبی نے 13 سال مکے میں رہ کر ظلم پر ظلم سہا مگر کسی کو انگلی نہیں دکھایا، کمزور مت سمجھنا، پاورلیس مت سمجھنا، مجبور مت سمجھنا، جس نبی نے مکے میں رہ کر کسی کو انگلی نہیں دکھایا، جب ضرورت پڑ گئی تو اسی نبی نے اسی مکے میں رہ کر انگلی اٹھا دیا تو چاند کا سینہ پھاڑ بھی دیا ہے، گئے ہوئے سورج کو واپس بلا بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم۔ ایک مرتبہ نبی نے انگلی اٹھایا، ایک مرتبہ مسکرا دو تو سنا سنا۔ مسکرانا کسی کے پاک کی سنت نہیں، ہمارے رسول پاک کی سنت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کوئی ٹینشن رہنا نہیں چاہیے، ہم 56 انچ والے کے ملک میں نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ ہم 72 والے خواجہ کے ملک میں ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ چاہو، مدینہ مکہ ہے، بازار ہے، ملک شام کا ایک غریب تاجر بھی کچھ بیچنے آیا ہے، سب نے سامان لیا۔ دنیائے انسانیت کے سب سے بڑے دہشت گرد ابو جہل نے بھی سامان لیا، سب نے پیسے فوراً دے دیے۔ ابو جہل نے کہا گھر آنا، کپڑا بک گیا، بیچارہ غریب پہنچا، دروازے کو دستک دیا، اندر سے بدبخت کی آواز آئی، کون؟ کہا وہی کپڑا بیچنے والا غریب تاجر ملک شام کا۔ کہا 2 گھنٹے کے بعد آنا، 2 گھنٹے کے بعد پھر یہ پہنچا، کون؟ کہا وہی۔ کہا 4 گھنٹے کے بعد آنا۔ اسے ضد تھی نہیں دینے کی، اس کو ضد تھی لینے کی۔ پھر 4 گھنٹے کے بعد پہنچا، کل آنا۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ دینے کے موڈ میں نہیں ہے، کیسے نکالا جائے، کیسے لیا جائے اپنا حق۔ نظر پڑی دیوار کعبہ پہ، سہنے کے نیچے کچھ بڑے بڑے چہرے سے خوشحال لوگ دکھ رہے تھے۔ یہ غریب وہاں پہنچا، بھائی لوگ چہرے سے بڑے خوشحال لگتے ہو، پیسے والے بھی ہو، ایسا لگتا ہے کہ مکہ کے سرداروں میں تمہارا شمار ہوتا ہے۔ کہا ہاں میں مکہ کے سرداروں میں ہوں، یہ ابو لہب ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، کیا بات ہے کہو؟ کہا وہ دیکھ رہے ہو گھر،
वो घर, हाँ हाँ वो देख रहा हूँ, वो मेरे सरदार का घर है। हम सरदार हैं मगर हम सरदारों का सरदार वो है। बात क्या है? कहा पैसे नहीं दिए अब तक, चादर लिया उसका हक नहीं मिला अब तक। कौन है जो अपना हक दिलाते? सबों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। किसी कमजोर की बात होती तो गिरेबान पकड़ कर पैसा दिलवा देते, मगर ये तो सरदार के सरदार की बात है। और जब जब अदले का खून होता है तब तब आतंकवाद पैदा होता है। जब जब इंसाफ का खून होता है तब तब दहशतगर्दी पैदा होती है। दहशतगर्दी का इलाज करने लोग निकले हैं। बड़े नादान है वो लोग जो दहशतगर्दों को पकड़ कर दहशतगर्दी का इलाज ढूंढ रहे हैं। बीमारी कुछ है, इलाज कुछ और है। बीमारी कुछ है, दवा कुछ और चल रही है। अरे नादान, तुम दहशतगर्दों को जेल की काली कोठरी में डालोगे तो कभी आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा। हाँ, तुम गुजरात को मजलूमों की सिस्कियों को सुन लो, तब आतंकवाद का खात्मा होगा। जब मीरठ और मलियाना के मुसलमानों की उस लहू की चीख को सुन लो, जिस चीख में उसकी माओ का खून शामिल है, तब आतंकवाद का खात्मा होगा। जब जब किसी का हक छीना गया है, जब जब किसी पर जुल्म किया गया है, जब जब इंसानियत को तहस नहस किया गया है, तब तब आतंकवादी पैदा हुए हैं। यही वजह है कि मैं 20 साल से सुन रहा हूँ कि फला जगह अमेरिका ने फौज उतार दिया है आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए, मगर अभी तक कोई नहीं बोल सका कि आतंकवाद से लड़ाई मुकम्मल हो गई है। इसलिए कि आतंकवाद से लड़ना है तो उस बीमारी को निकालो, उस बीमारी को खत्म करो। ये जो नबी ने खत्म किया था, जो नबी पैगाम लेकर आए थे, अरे दुनिया के आतंकवाद को मिटाना है तो किसी संविधान को मत लाओ, जो नबी के सीने पे उतरा है उसे कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा तवज्जो चाहो, पूरा मतलब हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। अगर आपको नींद आ रही है तो अपनी नींद की चादर को मेरी खिलाफत की कैंची से तार तार कर दीजिए। मुलाहिजा फरमाइए, मुलाहिजा फरमाइए, खूब अच्छी तरह सुनिएगा। कहा वो तो मेरे सरदार का घर है, उससे कौन पैसे मांगेगा, उससे कौन मांग सकेगा। उसी काफिर सरदारों में एक ने इस मुल्क शाम के अजनबी ताजिर से कहा कि एक ही है पूरे मक्के में, एक ही है पूरे मक्के में जो तेरा हक दिला सकता है। कहा वो कौन है? ये समझ रहे थे कि जब नाम लूंगा ये जाएगा, और जब जाएंगे तो वो आएगा। इशारा समझो, वो आएगा। जब आएगा तो अबू जहल दरवाजे से भगाएगा, जब दरवाजे से भगाएगा तो हम हंसी उड़ाएंगे। गया था हक दिलाने, कितना बड़ा रुसवा हो गया, मगर उसे नहीं मालूम कि जिसे रब इज्जत देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता है, उसे कोई रुसवा नहीं कर सकता है। उसने कहा कौन दिलवा सकता है उससे मेरा हक? तो कहा उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। चला पता लगाता हुआ, पूछो न उसकी राह, बस बढ़ते चले चले। पूछो न उसकी राह, बस बढ़ते चले चलो। होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। चल पड़ा, चल पड़ा, पूछ रहा है अरे कहाँ है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, कहाँ है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला? तो किसी ने कहा क्या जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत है, मेरा हक देता नहीं लेना है, तो वो मोहम्मद ही दिलवा सकते हैं। तो दूर से किसी ने इशारा किया, वो जो सब में सबसे अलग है, वो जो सब में सबसे जुदा है, वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। जाओ, गए, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं? कहा क्या बात है, क्या परेशानी हो गई? चेहरे पर परेशानी ही परेशानी दिख रही है। बेचारे ने कहा कि वो जो घर देख रहे हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हाँ देख रहा हूँ, उसने मेरा हक ले लिया है। बड़े बड़े सरदारों ने कहा मोहम्मद ही दिलवा सकता है। चले मुस्तफा, चले मुस्तफा, पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से फिर फिरौनी आवाज आई, कौन? सरकार ने फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। जी तो नहीं चाहता था दरवाजा खोले, मगर पता नहीं दिल में कौन सी हैबत की कपकपी तारी हुई।
दरवाजा खोला, मिजाज में ये भी है कि आज मोहम्मद से कुछ कहा सुनी कर ही लेंगे। नजर पड़ी मुस्तफा पर अबू चेले की, अबू चेले पर नजर पड़ी मुस्तफा की। अब इधर देखना मेरी तरफ, एक उंगली आका ने यूं किया और एक उंगली आका ने यूं किया, बाएं हाथ की उंगली को रखा उस गरीब अजनबी ताजिर की तरफ और इस हाथ की उंगली को रखा अबू चेले के सीने की तरफ और फरमाते हैं इसका हक देते क्यों नहीं, इसका हक देते क्यों नहीं। इतना सुनना था, अंदर गया। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं हाथ इसी तरह करूंगा। अंदर गया, अंदर गया, लेकर आया, दिया। आका ने उस गरीब से कहा अभी मैं हूं, अभी मैं हूं, गिन ले, कम होगा तो फिर दिखलाएंगे दम, कम होगा तो दिखलाएंगे दम, गिन ले। उस गरीब ने गिन कर कहा मोहम्मद तेरा एहसान नहीं भूलेंगे, मोहम्मद तेरी नवाजिश नहीं भूलेंगे, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तेरी अता नहीं भूलेंगे। अगर तू न होता तो आज मुझको मेरा हक नहीं मिलता, आज मुझको मेरा हक नहीं मिलता, आज मुझको मेरा हक नहीं मिलता। आका भी चले गए, वो अजनबी भी चला गया। दूर से देख रहा था अबू लहब, दूर से देख रहा था उतबा, दूर से देख रहा था शैबा, दूर से देख रहे थे कुरैश के सरदार। आपस में लोगों ने कहा लो ये देखो, ये देखो, इतना पीछे हाँकता था, मोहम्मद को ऐसे कर देंगे, मोहम्मद को वैसे कर देंगे, मोहम्मद को ये कर दिया जाए, मोहम्मद को देश निकाला कर दिया जाए, मोहम्मद को गांव पकड़ कर दिया जाए, मोहम्मद को मार दिया जाए, मोहम्मद को पीट दिया जाए। मगर देखा मोहम्मद आए तो कैसा हक निकाल दिया, कैसे दे दिया। चल कर लोग आए, अबू जेल के घर दस्तक दिया। फिर अबू जहल ने कहा मोहम्मद चले गए हैं, हम दोस्तों में हैं। अबू लहब शैबा आए हैं, कहा क्यों आए, दरवाजा तो खोलो। जब दरवाजा खोला तो देखा कि अबू जहल के चेहरे का रंग अभी भी पीला पड़ा हुआ था। कहने लगे लोग, ए अबू जहल तेरी दिल कहाँ गई, तेरी ताकत कहाँ गई, तेरा लहजा कहाँ गया, तेरा गुरूर कहाँ गया, तेरा घमंड कहाँ गया। मोहम्मद आए तो कैसे तूने दे दिया। तो अबू चेले का जवाब सुनो। अबू चेले ने कहा था मैं उंगली का कमाल दिखलाना चाह रहा हूँ। आका के ताल्लुक से अबू चेले ने कहा था ए उतबा सुन, ए शैबा सुन, ए अबू लहब सुन, मैं कभी मोहम्मद के आने पर उसको हक नहीं देता। मगर क्या कहूँ, जब मोहम्मद की उंगली उठी और सीने की तरफ पहुंची तो ऐसा लगा कि मोहम्मद की उंगली नहीं है, कोई अजनबी है जो मुंह फाड़े मेरे कलेजे को निगल लेना चाहता है। आका ने उंगली भी उठाई है तो गरीबों का हक देने के लिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये मुहिब्बे गिरामी हजरत ज़कीरुद्दीन साहब जो कमेटी का तर्जमान बनकर मुझ तक पहुंचे और मैं आपकी बारगाह समात में हाजिर हूँ। हजरात अब फिर करीब आइए, नींद नहीं ना आ रही आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं ना है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाइए 40 साल में आका ने नबूवत का ऐलान किया। 13 साल तक आका मक्के में रहे, 40 13 53, अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जंग नहीं है। मुस्तफा पत्थर खाते थे मगर दुआओं का फूल लुटाते थे। मुस्तफा के पाए नबूवत पर जब ताइफ में हो क्या उबाशों ने पत्थर मारे तो मेरे आका के पाए नबूवत से खून रिस रहा था। आका के पाए मुबारक में दर्द होता, एक पांव का दर्द सहलाकर अभी निकाल भी नहीं पाते थे मेरे आका कि दूसरे पांव पर पत्थरों की भीड़ आ लगती, दर्द वहां शुरू होता। अभी आका उस पाए मुबारक का दर्द नहीं निकाल पाते कि फिर पत्थरों की भीड़ आती और पहले पांव पर लग जाती। ऐसे हाल में भी मेरे मुस्तफा ने बद्दुआ नहीं की। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग कि इस्लाम नमाजों से नहीं फैले। डंके की चोट पर मुतालियाती सरहद पे बैठ कर बोल रहा हूँ।
مسجدوں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، خانقاہوں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، رسول کے کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ آقا 13 سال تک مکے میں رہے، 40 13 53 40 سال اور 53 13 سال کے بیچ ہی میں آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہی ہے خدیجہ الکبریٰ، آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے ہیں مولائے کائنات، آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے ہیں عمر فاروق، آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے ہیں عثمان بن عفان۔ ارے مسجد تو مدینے میں پہنچ کر بنایا مصطفیٰ نے، 13 سال تک کوئی مسجد نہیں تھی، تو اسلام کیسے پھیل گیا؟ تو جواب دیں گے ہمارے علماء کہ مسجد سے اسلام نہیں پھیلا تھا، آقا کے کردار سے پھیلا تھا، آقا کے کریکٹر سے پھیلا تھا، اور اسی کردار کی چادر کو لے کر صدیق چلے، نماز پڑھتے رہے، اسلام پھیلاتے رہے، کردار کی چادر کو لے کر آگے بڑھے، روزے کا اہتمام کرتے رہے اور اسلام کو پھیلاتے رہے۔ المختصر اسلام کو بچایا گیا ہے اور اسلام کو پھیلایا گیا ہے۔ نماز پڑھو تاکہ تم اپنے آپ میں مسلمان رہو، اسلام کی وظیفتوں کو اپنے وجود میں سمیٹ لو، مگر یاد رکھنا نماز پڑھ کر نکلو، اور بھائیوں کا حق مارو، نماز پڑھ کر نکلو، سودخوری کا کاروبار کرو، خانقاہ میں پیر بن کر بیٹھ جاؤ اور دولت کی جمع پونجی میں لگ جاؤ، مدرسوں کے استاذ بن جاؤ اور بچوں کی زندگی کو تباہ کرو۔ اگر ان سب چیزوں کا رویہ ہے تو اسلام اس سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تو مصطفیٰ کی اس کردار سے پھیلا ہے کہ چھوٹے ملے تو دعا کی برسات کر دیا، بڑے ملے تو محبت کی ادا پیش کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیان غوث اعظم۔ 40 سال میں آقا نے نبوت کا اعلان کیا، لاجواب تھی میرے آقا کی زندگی، بچپن لاجواب، لڑکپن لاجواب، جوانی لاجواب، 25 سال کی گبرو کڑیل جوانی میں 40 سالہ بیوہ خدیجہ کو اپنی زندگی کے حرم میں شامل کیا، میرے مصطفیٰ کی یہ ادا لاجواب۔ آج وہ لوگ آج وہ لوگ اسلام کے بیٹوں کو اس کی عورتوں کے تعلق سے سبق پڑھا رہے ہیں، جس کی بیوی خود گجرات کی سڑکوں پر تنہا گھوم رہی ہے، ہائے 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 ہائے، ارے واہ واہ واہ، ہندوستان کے سنی مسلمانوں، اور جب تاتار کے فتنوں سے اسلام نہ مل سکا، جب منگولی تلواروں نے ہمارے جسم سے سر کاٹ کر سروں کا محل بنا دیا، پھر بھی اسلام نہ مل سکا، تو جب تاتاری نہیں مٹا سکے تو آج کے بازاری کیا مٹائیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام۔ اسلام کے بیٹوں کو اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے کسی ملک کے قانون اور سنویدھان کی ضرورت نہیں ہے، میرا قرآن کافی ہے، میرا قرآن کافی ہے، اس لیے کہ قانون بدلتا رہتا ہے مگر قرآن کبھی نہیں بدلتا ہے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرت تو 40 سال 13 سال 53 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی، مصطفیٰ مدینے پہنچے، اب لڑائی شروع ہوئی، جنگ بدر اب ہو رہی ہے، جنگ احد اب ہو رہی ہے، جنگ حنین اب ہو رہی ہے، گویا آقا نے اپنی 53 سال کی زندگی میں 40 سال بغیر اعلان نبوت والی زندگی بھی پیش کیا، اور 13 سال اعلان نبوت کی بعد والی بھی زندگی پیش کیا، اور یہ بتا دیا کہ جب اعلان مت کرنا تو خود کو درست رکھنا، اور جب اعلان کر دینا تو ظلم پر ظلم ہوتا بھی رہے تو مسکراہٹ میں پھول برسانا۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا وہ پہلو ہے جس پہلو کو ہم نے شاید چھوڑ دیا ہے، جس پہلو سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ آج ہمیں کسی پر میں کمنٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات
کی نزاکت کو سمجھ کر ہماری قوم کے بیٹوں کے سینوں میں وہ درس دینا چاہیے کہ پھر ہمیں اس درس کو اگر یاد کر لیا تو پھر اقبال جیسا کوئی دوسرا شاعر پیدا ہو کر اپنے قلم کی نکلی ہوئی روشنائی کو اگر شعر بنائے گا تو یہی شعر نکلے گا کہ دشت کو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے چھوڑے بحر ظلمات میں دوڑا دیے اس لیے میں سوچنا ہوگا 53 سال تک مصطفیٰ چپ ہے اور جب بولنے لگے مدینے میں آ کر اب لڑائی شروع ہوئی. اب بہت جلدی سے ایک بات کہتا ہوں میں آپ کو 10 سال تک مصطفیٰ رہے 63 سال 53 لیس کرو بچہ 10 سال اسی 10 سال میں اسلام اتنا پھیلا اور محبت سے بولنا. میں بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں اس لیے پوری محبت سے بولنا سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھا کر بولنا سبحان اللہ. 10 سال نبی کے دیکھو آقا کا وصال ہو گیا. آقا کے وصال سے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کی پاکیزہ کرسی پر ابو بکر صدیق تشریف لائے. آپ 3 سال کچھ مہینے 2 سال کچھ مہینے آپ خلافت کی کرسی پر رہے. ہم آپ کو سمجھانے کے لیے راؤنڈ فگر میں لیتے ہیں سمجھانے کے لیے 2 سال کچھ مہینے ہی ہے مگر سمجھانے کے لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ 2 سال کچھ مہینے 3 سال مان لو 10 سال مصطفیٰ کی 3 سال صدیق اکبر کے. حضرت صدیق کے وصال کے بعد ان کی جگہ پر امیر المومنین خلیفۃ الاسلام والمسلمین سیدنا عمر فاروق تشریف لائے. آپ نے 10 سال 6 مہینے کچھ دن خلافت کی کرسی پر رہ کر اسلام کے سادہ پرچم کو قیصر و کسریٰ کے محل پہ لہرا دیا. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح 10 سال نبی کے 3 سال صدیق کی. چلو عمر کی بھی زندگی کا راؤنڈ فگر لیتے ہیں تو 11 سال 10 سال 3 سال 13 11 24 سال 24 سال کے اندر جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا میں چپ رہوں گا. میں بالکل چپ رہوں گا. اگر سننا ہے تو پوری زندگی سے بولو سبحان اللہ. 24 سال میں دنیا کا کوئی بھی دھرم دنیا کا کوئی بھی ریلیجن دنیا کا کوئی مذہب اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلا. 24 سال میں جتنا اسلام پھیل گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کتنا پھیلا کتنا پھیلا بتا دوں ذرا مسکرا دیجیے. ارے مسکرا دیجیے بھائی جان. دیکھیے وہ سوئے ہوئے ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. میرے لال نظر سے نظر ملا نظر سے نظر نے ملاقات کر لی. نظر سے نظر نے ملاقات کر لی. رہے دونوں خاموش اور بات کر لی. نظر سے ملاقات کر لی. رہے دونوں خاموش اور بات کر لی. محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. حضرت عمر کی زندگی جیونی بایوگرافی پڑھ کر سبحان اللہ ایک انگریز مورخ نے جب حضرت عمر کی بایوگرافی اور زندگی کا مطالعہ کیا تو جو جملہ کا وہ جملہ سناتا ہوں. حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا. 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے حضرت عمر. یہ تو 22 لاکھ مربع میل ایک علمی زبان ہو گئی. آپ کی زبان میں بول رہا ہوں. اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے گا اور نہیں سبحان اللہ کہیے گا تو یہ اچھا ہے مگر معاملہ آپ کا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. 22 لاکھ مربع میل کا مطلب ہوتا ہے آدھی دنیا. اور محبت سے بولو اور محبت سے بولو اور محبت سے بولو اور ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کے بولو. 22 لاکھ مربع میل آدھی دنیا. جب عمر کی جیونی ایک انگریز مورخ نے مطالعہ کیا تو مطالعے کے بعد جو جملہ کا اسلام کے بیٹو اس جملے کو سنو. درد بھی ہے درد بھی ہے اور حضرت عمر کی عظمت کو سلام. جملہ دیا تھا
پڑھ کر جملہ دیا تھا، وہ سادہ جملہ ہے مگر فقیر کی بولی سادہ ہوتی ہے، مگر وہ سادہ بولی اتنا اثر کرتی ہے کہ انا ساگر کٹورے میں آ جاتا ہے۔ وہ سادہ بولی ہوتی ہے مگر مردہ زندہ ہوتا ہے، وہ سادہ بولی ہوتی ہے مگر مٹی کو اگر بول دے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ ہم فصاحت و بلاغت کے گوہر آبدار بھی لٹانے تو مٹی کو سونا نہیں کر سکتے، سونا مٹی ہو جائے مگر مٹی کو سونا نہیں کر سکتے۔ مگر یہ وہ اللہ والے ہیں جو سادہ بولتے ہیں اور رنگین کر دیتے ہیں، سادہ بولتے ہیں اور رنگا رنگ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا دل میں جب سکہ چلا تو انگریز بھی مسلمان ہو گیا، اور حضرت عمر کی زندگی کا کیا تبصرہ کیا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ، آدھی دنیا کا والی، اور جملہ دیا جو جملہ وہ سنا رہا ہوں، کہا کاش کتنی تمنا ہوتی ہے لفظ کاش، کاش اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا، کاش اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا۔ اگر ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا ہوتا، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا ہوتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جا ہمارا۔ اور ہم تو اس قوم کے بیٹے ہیں کہ جب طارق زیاد نے اپنی لکڑیوں کی کشتیوں کو جلا دیا تھا، اب 5000 کی فوج سے 1 لاکھ کی فوج کو اوقات بتایا تھا، اور جب اسلام کا جھنڈا لہرا تھا اقبال نے یوں خراج عقیدت پیش کیا تھا، الہی یہ تیرے پراسرار بندے، الہی یہ تیرے پراسرار بندے، جسے تو نے بخشا ہے شوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، پہاڑ ان کی حیبت سے ہے مثل رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسبت کی شاہی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، کیسے تھے وہ لوگ، کیا لے کر چلے تھے؟ کیا لوہے کی تلوار تھی؟ نہیں، اخلاق مصطفیٰ کی تلوار تھی، کردار مصطفیٰ کی تلوار تھی۔ آج معاملہ کیا ہے، میں بات یاد آئی، اجازت ہو تو شاہا پیش کروں، میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل، اس ٹوٹے ہوئے دل کو پیش کر رہا ہوں، سمیٹ لیجئے گا۔ بالکل آپ کی بولی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کل کا نوجوان جس پر مجھ کو ناز ہونا چاہتا، اسی نوجوانوں سے تو معاشرہ بنتا، اسی نوجوانوں سے تو انقلاب آتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان ہوشیار اور حساس ہوتے ہیں، اس قوم کی عظمت کی انگلیوں کو کوئی کاٹ نہیں سکتے، کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے۔ آئیے ہم تاریخ کا وہ پنہ آپ کو دکھلاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، معاشرے والی بولی بول رہا ہوں، آج کل کے نوجوان کا حال کیا ہے، اپنے گھر سے نکلے گا ٹی شرٹ جن سے گھر سے نکلے گا یوں کالر کو جھاڑے گا، اور اس کے بعد نیچے نہیں دیکھے، اوپر تک، اوپر لگی ٹھوکر، گرا منہ کے بل، پاؤں میں چوٹ آئی، ہاتھ بھی ٹوٹا، ابا دوڑ کر آئے، امی بے چین ہو گئی، ہاسپیٹل لے گئے، کچا پلاش ایک سرے، پھر پکا بھی ہونا، بیڈ ریسٹ، سوئی پر سوئی، دوا پہ دوا، اتنی پریشانی، نبی کی ایک سنت چھوڑ، نبی کی ایک سنت چھوڑ دیا تو اتنی پریشانی ہو گئی۔ ہو سکے تو جب سونے کے لیے بستر پر جا تو پوچھ اپنے آپ سے کہ سونے کے لیے تو آ گیا تو، مگر صبح سے تم نے سوتے ہوئے وقت تک کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے تیرا رب راضی ہوا ہو، جس سے تیرا اللہ راضی ہوا ہو؟ اگر یہ نہیں سوچتے تو ان جلسوں میں آنے کا مقصد بہت ہے،
اگر آپ نہیں یہ سوچتے تو پھر تقریر سننے کا مقصد کچھ نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے تو پھر مت جلسے کیجئے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کسی بھی قوم کی حالت کو ہم نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہو. ہمیں بدلنا ہوگا, ہمیں بدلنا ہوگا. آؤ اخلاق نبی کے کہانی سناتے ہیں. یاد ہے؟ آؤ ذرا ایک کہانی سناتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے اوروں سے, مجھ سے بھی سنی. میرے آقا اخلاق کا ایک حصہ دیکھیے. ایک صاحب توڑتے ہوئے ہیں. آقا کیا ہوا, پریشان کیوں ہے؟ میرا بابو گم ہو گیا, میرا بچہ گم ہو گیا, میرا لال گم ہو گیا. آقا دعا کیجئے. اس صحابی کا عقیدہ بول رہا تھا کہ جب کہیں مسئلے کا سلوشن نہ نکلے تو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ, آقا کی انجمن میں آ جاؤ. آقا نے نبوت کے ہاتھ اٹھائے. اجابت انتظار کر رہی تھی کب مصطفیٰ دعا کے ہاتھ اٹھائے. ابھی دعا کیا ہی تھا, ابھی ہاتھ سمیٹے ہی تھے کہ فوراً ایک صاحب آئے, یا رسول اللہ ان کے بچے کو فلاں باغ میں کئی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. دنیا کا کوئی بھی باپ دیوانہ وار بھاگے گا, میرا بیٹا وہاں ہے, کئی دن کا بچھڑا ہے.